امریکہ ایران وفود کے حوالے سے آج جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. کچھ ہی دیر میں جو ہے باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع ہو جائیں گے. پھر حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن سوچ جو ہے, امید جو ہے, دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ سب مثبت رہے, کوئی نہ کوئی کنکلوژن ایسا نکلے جو دونوں ہی ملکوں کے لیے مفاد میں ہو, عوام کے لیے بالخصوص مفاد میں ہو. اپنی جو تبصرہ اور تجزیہ کا سلسلہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں. مجاہد جعفری صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. اچھا, آپ سے یہ انفارمیشن درکار ہے کہ مذاکراتی ٹیم جو ایران کی آئی ہے پاکستان, اس نے اپنی ٹیم کو کوئی خاص نام دیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کل رات جو ہے ایک بڑا ایموشنلی ایک بڑا ٹچی مومنٹ تھا جب ان کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کیا. ایک تصویر شیئر کی گئی باقر کالیباف کی جانب سے, جہاں پر وہ ان میناب اسکول کے جو بچے ہیں ان کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک پھول رکھا تھا, اور انہیں ایک بڑا اچھا سا ایک نوٹ دیا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ آج میناب اسکول کے بچے بھی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ درست فرما رہی ہیں. اور جو ڈیلیگیشن ایران سے آیا ہے اس کا نام میناب 168, یعنی کہ 168 جو بچیاں وہاں شہید ہوئی تھیں ان کے نام پر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اس وفد کو, میناب 168. یہ 72 رکنی وفد ہے, 72 رکنی وفد ہے, اور اس وفد کو شہدائے کربلا کے 72 شہیدوں کے حوالے سے 72 فگر میں راؤنڈ کیا گیا ہے. اس میں نہ صرف اسپیکر بلکہ وزیر خارجہ اور ان کے سیکریٹریٹس کے لوگ شامل ہیں جو ڈاکومنٹیشن میں آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تصاویر آپ ذکر کر رہی تھی, جب ان کی فلائٹ وہاں سے اڑی ہے تو وہ تصاویر بچوں کو ایک ایک سیٹ پر ایک ایک تصویر, ان کی بلانگنگز, بیگز, اور ان کی جو ٹیچرز شہید ہوئی ہیں وہ. تو جب باقر کالیباف اور اسپیکر جو ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب, وہ پلین میں سوار ہوئے تو وہ بیٹھنے سے قبل انہوں نے وزٹ کیا تو دونوں لیڈر جو ہے ایران سے فلائی کرنے سے قبل دھاڑے مار مار کر روتے رہے اور نوحہ خوانی کرتے رہے وہاں پر. اور اس کے بعد انہوں نے یہ اصل میں آپ بنیادی دیکھیں تو ایران جو ہے ایسی انتظامات کر کے اپنے شہداء بچیوں اور شہداء کو وفد کے ساتھ ایسے مذاکرات میں بھیج رہا ہے جس میں وہ پہلے 2 دفعہ دھوکہ کھا چکے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک بڑی کڑی کنڈیشن ہے. اخلاقی طور پر تو آپ اگر دیکھیں تو ایران یہ وار جیت گیا ہے, مذاکرات بھی جیت گیا ہے جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہے. شاید یہ گہری چوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے جرمن چانسلر نے بھی آج فون کیا ایرانی صدر کو اور کہا کہ ہم اپنے سابقہ جو رویے ہیں ان پر شرمندہ بھی ہیں, اور ایران کے ساتھ دوبارہ جو ہے مذاکرات کا سلسلہ جو جرمن چانسلر نے اعلان کیا کہ شروع کرنے لگے ہیں. دوسری طرف اسپین کے جو ہیں روح رواں, انہوں نے فون کیا ایرانی پریزیڈنٹ کو اور انہوں نے اسرائیل کو واضح طور پر نکارتے ہوئے کہا کہ ہم ایران میں اپنی ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں. تو دنیا کا رویہ آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ دنیا کی حمایت اور ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو رہا ہے, خاص طور پر ایسے سفارتی ایکشن جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ جو امریکہ کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کے وزن کو بالکل ملیا میٹ کر کر رکھ دیا ہے انہوں نے. جی ٹھیک, مجاہد جعفری صاحب, بات آپ نے بہت بالکل درست کی ہے اور صحیح کی ہے. شہریار صاحب سے اس میں پوائنٹ لیتے ہیں, لیکن شہریار صاحب میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم بینگ مسلم ملک دیکھیں, اگر ہم ایران کی جانب دیکھیں تو ایران میں جو یونٹی, جو متحدازم دیکھا گیا وہاں پر جس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہوئے, وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سیاسی جماعت کیا کہتی ہے, کوئی سیاسی جماعت کیا کہتی ہے, وہاں پر سب ایک ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو اس تناظر میں دیکھیں جہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں, بالخصوص ایک خاص جماعت جس کا تناظر اس تمام تر اس میں ہمیں نظر نہیں آیا, کوئی خاص رول نظر نہیں آیا, کوئی بات چیت, کوئی ایسا پوائنٹ اٹھاتے ہوئے وہ نظر نہیں آئی, بلکہ اس کے علاوہ جو ہے اس کے برعکس ہم دیکھیں تو پیٹرول کی پرائسز پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن آج جس طرح سے پاکستان کا رول جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے, اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی ایک خاص سیاسی جماعت ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے غالباً. نہیں, آپ نے بالکل بڑا اچھی تمہید باندھی, لیکن جو آپ نے شروع سے ایران کا ذکر کر دیا, دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں ایران سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ایران نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو ایک پیج پر لا کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے, کوئی نیشنل کرائسس آتے ہیں, تو دنیا کا ہر زندہ قوم جو ہوتی ہے, ہر ملک ہوتا ہے, وہ متحد ہوتا ہے. اس کی سیاسی جماعتیں سب سے پہلے متحد ہوتی ہیں اور ایک پیج پر آ کے اور جو ہے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کرتی ہیں اور مقابلہ کرنے کا اعلان کرتی ہیں. ایران میں بہینہ ایسا ہی ہوا. ایران میں ہم نے دیکھا
کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک تھی, اپوزیشن بھی ایک تھی, اور جو ٹرمپ سوچ رہے تھے کہ لیفٹسٹ یا دوسری جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں نکلیں گی اور جو ہے اس چینج اوور کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گی, تو آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نہیں نکلے. آپ کا دوسرا جو سوال کا اشارہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی اس انتشاری سیاست سے باز نہیں آ رہا. میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ یہ ایک ایسی سٹیج تھی جس میں آپ کی سیاست دوبارہ زندہ ہو سکتی تھی. آپ پاک فوج کی حمایت کا کھل کر اعلان کرتے, پوری دنیا جب فیلڈ مارشل کو سراہ رہی ہے, پوری دنیا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی حمایت میں, شہباز شریف کی حمایت میں, اور ایون یہاں تک نواز شریف کی مدبرانہ سیاست کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بیک ڈور ان کے بھی جو سٹیٹ تھے, بیک ڈور ان کی بھی پالیسی تھی, کیونکہ جب کسی جماعت کا اجلاس ہوتا ہے تو صدارت نواز شریف ہی کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ موقع تھا جب ایک خاص سیاسی طبقہ جو تھا اپنے آپ کو قومی دھارے میں لانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے پاک فوج کی حمایت کا اعلان کرتا, وزیر اعظم کی کاوشوں کا اعلان کرتا اور نیک نیتی سے کرتا, تو شاید ہمارے ملک کی سیاسی انتشار کی جو پالیسی ہے وہ پیچھے رہ جاتی اور پاکستان کی نیک نیتی میں دوبارہ سے اضافہ ہوتا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس خاص جماعت کے کرندوں نے پہلے بھی انڈین میڈیا کو انٹرویو دیے, پہلے بھی انہوں نے زہر اگلا, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو یہ موقع نہیں تھا, جیسا کہ فیول کی پرائسز پہ بھی بہت زیادہ شور مچا, یقینی طور پہ عام آدمی کو فرق پڑا ہے, عام آدمی کا گھر چلانا مشکل تھا, لیکن یہ ایک ایسے کرائسس تھے جس میں کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے وہ اکیلے نہیں نمٹ سکتی تھی. تو بظاہر یہ ہے کہ یہ ایک غلط ہو گیا, غلط کھیل گئے یہ لوگ. ان کو قومی دھارے میں واپس آنے کے لیے پاک فوج جیسی ایک عظیم قیادت کی کہ سایہ بسایہ آ کر اور جو ہے ان کی کاوشوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا کھل کر. مجاہد صاحب, جیسے کہ شہریار صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پاک فوج نے آج جو کر دکھایا ہے یہ تو ایک تاریخی لمحہ. اس کے علاوہ بھی ہمیشہ ہر محاذ پر ہم نے دیکھا مختلف ایسے ایشوز رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جب پاک فوج نے ہمیشہ اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ نبھایا ہے. ایسے میں کیا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ضروری نہیں تھا, خاص کر کے ایک جماعت جو ہمیشہ سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں تمام تر معاملات میں, وہ ابھر کر سامنے آتی, مل بیٹھتے, ایک پیج پر بیٹھتے, جیسے کہ شہریار صاحب نے ابھی کہا ہے. یور پوائنٹ آن دیٹ. دیکھیں, آپ نے جیسا کہا کہ اپنے آپ کو ایک خاص جماعت علیحدہ رکھتی ہے, تو بنیادی طور پر وہ کسی نظریے کے تحت علیحدہ نہیں رکھتی. ان کا ٹارگٹ ہے اپنے انٹرسٹ. یہی جماعت تھی اس سے پہلی جو فوج کی ایڈمنسٹریشن تھی, ان کو یہی جماعت اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی. سر عام کہتے تھے کہ باپ ہوتا ہے کور کمانڈ چیف آف آرمی اسٹاف ملک کا, تو یہ تو اپنے انٹرسٹ کی گیم ہے. میں تو اس کو انتہائی قابل ذکر بھی نہیں سمجھتا, میٹر نہیں کرتے جب اس انٹرنیشنل لیول کے اس سطح کے ڈائلاگز ہو رہے ہوں. میں آپ کو ویسے ریفرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں, میرے ایک دوست بڑے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اسی جماعت کے, تو میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا. میں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو مسودہ تیار کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے لیے, وہ پہلے اڈیالہ بھجوایا گیا اس پہ تاکہ عمران خان صاحب دیکھ لیں, بار ابھی انہوں نے سائن نہیں کیے. تو وہ میری بات پہ پکے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں تصدیق نہیں ہوئی لیکن خبر آ رہی ہے. تو یہ ایسی اس میں گم ہے, انہیں اسی میں رہنے دیں. یہ جس لیول پہ پاکستان ڈیل کر رہا ہے وہ ایک یقین کریں کہ انٹرنیشنل لیول کہنا بھی اس کے لیے تھوڑا کم درجہ آنکنا ہے, کیونکہ یہ دو سپر پاور جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی طاقت کھڑی ہے جو پاکستان کے انتہائی برادرانہ تعلق رکھتی ہے, اور اس کے جو افیکٹی ہیں 10 یا 12 ملک وہ بھی پاکستان کے غیر مراسم والے تعلق والے لوگ ہیں. تو پاکستان بڑی مشکل میں, بڑے انتہائی حساس جگہ پر کھڑا ہے, بڑا سوچ سمجھ کر پاؤں رکھنے ہوں گے ہمیں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں مجاہد صاحب. شہریار صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اگر ہم مذاکرات کی بات کریں, آج جو انتہائی یہاں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ 90% جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ہارمس ہے ہمارے آج کے مذاکرات کا, اور میں نے جے ڈی وینس کو جو وہ کلیئر کہہ دیا ہے. اور جے ڈی وینس بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات وہی ہوں گے جو ٹرمپ چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایرانیوں نے بھی اپنے جو ہے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری لائن ہے, اس کو ہم عبور نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ممکنہ طور پہ پہلی آپشن تو یہی ہوگی, کیونکہ پاکستان کا رول, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس مذاکرات کی کامیابی میں پاکستان کی عزت بیچ میں لگی ہوئی ہے.
تو پاکستان کو اپنی عزت کی کو سٹیک پہ لگا ہوا ہے اور پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت جارحانہ سٹروکس کھیلنے ہیں اور کھل کر کھیلنے ہیں. تو پاکستان تو دونوں فریقین کو چونکہ پہلے مل چکا ہے, ایرانی حکام سے ملاقات ہو چکی ہے, امریکن سے ملاقات ہو چکی ہے, تو پاکستان باقاعدہ طور پہ دونوں کو قریب لانے کے لیے برج کا کردار ادا کر رہا ہے. تو پہلی آپشن تو یہی ہوگی کہ گیو اینڈ ٹیک ہو, کچھ باتیں ٹرمپ کی مانی جائیں گی, کچھ باتیں جو ہیں ایران کی مانی جائیں گی. لیکن یہ بھی خاص طور پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی جو ٹرمپ کی مین بنیادی شرط ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں پوری ہو کے رہیں گی, کیونکہ ایران کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اگر وہ زیادہ دیر تک اسٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھتا ہے تو اس کو جو گارنٹی ملی ہے جو پاکستان کی طرف سے, وہ گارنٹی بھی معدوم ہو جائے گی, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند رہتی ہے تو پاکستان کو بھی نقصان ہے. تو پاکستان کی لاج رکھنے کے لیے ایران کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا, یہ شرط بنیادی طور پہ ماننی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ کسی نہ کسی طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہوتا ہے تو یہ بالکل اینڈ نہیں ہوگا. اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ فیز 2 کی طرف جائیں گے اور مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ کسی نئی کنٹری میں, دوحہ میں ہو سکتا ہے, قطر میں ہو سکتا ہے, یا سعودی عرب بھی بیچ میں آ سکتا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے بھی ایرانی حکام سے, عراقچی سے باقاعدہ طور پہ MBS کی بات ہوئی تھی اور بہت زیادہ گلے شکوے کے بعد دونوں ایک پیج پر آتے دکھائی دیے تھے. تو یہ سینیریو بن رہا ہے اس سمت میں جاتے ہوئے کہ پاکستان کردار ادا کرے گا, صلح صفائی کی طرف آئے گا اور دونوں کی جانب سے شرائط کو گیو اینڈ ٹیک کر کے پلس مائنس کر کے ایک پیج پر لایا جائے گا, اور قوم جلد ایون پوری دنیا جو ہے وہ خوشخبری سننے والی ہے. ٹھیک, مجاہد جعفری صاحب, جیسے کہ شہریار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایران کے لیے بھی اٹسیلف بہت ضروری ہے, امریکہ کے لیے بھی اٹسیلف بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں امریکہ کو بالخصوص تو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی پریزیڈنٹ اس طرح کے وار کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے حق میں چیزیں جاتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے حوالے سے بالکل ہی رائے مختلف ہے, وہاں کے عوام کی 2/3 اکثریت ایسی ہے جو نہیں سوچتی اس حوالے سے ٹرمپ کو پازیٹیو. تو ٹرمپ کے لیے بھی اٹسیلف, ان کے پولیٹیکل کریئر کے لیے بھی اٹسیلف کافی ضروری تھا کہ جنگ بندی ہوتی, اور ایران بھی چاہتا ہے. لیکن چونکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ دونوں ہی کے لیے مین پوائنٹ ہے, تو ایران کچھ نرمی دکھا سکتا ہے ان یور پوائنٹ آف ویو؟ جی بالکل, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. یہ ان پاپولر وار ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام یورپ اس وار سے باہر رہا ہے, بلکہ دنیا کے باقی سارے ممالک جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے رکھے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے کے حوالے سے. اور جہاں تک یہ مہنگی جنگ ہونے کا تعلق ہے, جنگ بند کرنے کا تعلق ہے, تو واضح رکھیے گا, یاد رکھیے گا, ایران فی الحال اس جنگ بندی پہ راضی نہیں تھا. ایران کو راضی کرنے کے لیے پاکستان سمیت چین اور روس نے کوشش کر کے منایا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف, فوری سیز فائر کی طرف آئیں, اس کے بعد مذاکرات شروع کیے جائیں. تو US لازمی چاہتا تھا یہ جنگ بندی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک تو کانگریس کی اجازت کے بغیر شروع ہوئی جنگ ہے, اور اس کی وجہ سے ٹرمپ خود بہت ان پاپولر ہوئے, ان کی مقبولیت کا گراف تیزی سے گرا, پھر ان کے خلاف چارجز ہوئے, ان کی امپیچمنٹ کا راستہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. تو ٹرمپ کے لیے خاصی مشکلات ہیں, پلس وار کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پر ڈے کے حساب سے تقریباً 1.2 بلین کے اخراجات جنگ پر کاسٹ آ رہے تھے, اور جو وار کے دوران نقصانات ہوئے ہیں, میری مراد جہاز گرنے سے ہے, شپس کے نقصان سے ہے, جانی نقصان کے علاوہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ بھی کوئی $500 بلین کے قریب بتایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اگر میں آپ کو بتاؤں, اور اس 40 دن کی وار میں جو امریکن اور اس فوجی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے جنرل کا کہنا ہے کہ اس 40 دن کے دوران امریکی فوج نے 60 لاکھ میلز کھائے ہیں, 950,000 لیٹر گیلن کافی پی ہے, 2 ملین گیلن انرجی ڈرنک پیے ہیں, اور پانی کا کوئی حساب نہیں ہے. ان جنرلز کا کہنا تھا, یہ میں گلہ نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسی فوج جنگ لڑ رہی تھی جو کافیز اور انرجی ڈرنکس کے بغیر وہ جنگ نہیں لڑ سکتی تھی. تو ان کا بہت برا حال بھی شاید اسی لیے ہوا, وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ بیس کر رہے تھے, جو کہ ایران نے ہر حساب سے انہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی آؤٹ کلاس کر دیا. اس کے بعد ایران اب اٹیکنگ پوزیشن میں تھا, جبکہ تمام قسم کا US کا ڈیفنس جو ہے, ان کے جتنے اینٹی بلسٹک سسٹم تھے,
थॉड सिस्टम थे, रेडार सिस्टम थे, एरोनॉटिकल रेडार सिस्टम थे, रीफ्यूलिंग प्लेन थे, हेलीकॉप्टर्स थे, C-130 थे, F-35 जैसे स्टेल्थ थे, तो सारा कुछ नाकाम करके रख दिया। तो जंग बंदी जो है अमेरिका की मजबूरी बनी हुई थी और उन्होंने ही किसी न किसी तरह रास्ता जो है वो तराशा है जंग बंदी की तरफ, लिहाजा शराइत जो हैं वो ईरान की मानी जाएंगी मेरे ख्याल में। जी मुजाहिद जाफरी साहब, बात आप बिल्कुल दुरुस्त करें। शहरियार साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि शराइत जो है वो ईरान की मानी जाएंगी, तो ईरान की अगर शर्तों की बात की जाए तो लबनान एक बहुत ही अहम नुक्ता है इन तमाम शराइत में। आपने देखा कि इसराइल ने, नेतन्याहू ने जितने ज़्यादा हमले किए, 1000 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी थे, जबकि 300 से ज़्यादा शहीद हो चुके लबनान में। एक सख्त किस्म की वॉर जो है वो इसराइल ने फ़ौरन से पहले छेड़ दी। ग्रेटर इसराइल के लिए भी लबनान का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप जो है वो चाह रहे हैं कि ये जंग बंदी हो जाए ईरान के हवाले से। तो क्या लगता है आपको ईरान की जो मेन शराइत हैं जिसमें लबनान भी शामिल है, तो लबनान के हवाले से क्या फ़ैसला होने जा रहा है आज को लेकर? देखिए, आपको याद होगा कि इस मुज़ाकरात से पहले जो लेबनानी आला क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ था और लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की थी कि आप इस जंग को रुकवाने के लिए खुदारा किरदार अदा करें। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह वादा किया था कि वो इस बात को सर फहरिस्त रखेंगे और जब अमरीकी आएंगे तो ये बात खुलकर उनके सामने होगी। तो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है वो तो ख्वाब ही रहेगा, वो पूरा होने वाला नहीं है। वो ईरान ने तो वो ख्वाब की डिजियाँ उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि इतना आसान नहीं है ग्रेटर इजराइल ना। दूसरी जानिब पाकिस्तान का किरदार जो है वो खुलकर इसलिए भी सामने आ गया कि पाकिस्तान ने वेरी नेक्स्ट डे इसराइली हमलों की बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। अभी भी एक बोलचाल है इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट की थी इसराइल के खिलाफ, वो अभी तक डिबेटेबल है। तो ये ट्वीट आप देखें इम्पैक्ट रखती है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी, अपनी पोजीशन वाज़ह कर दी कि लेबनान जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक जाएगा। तो पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में ये जो एलिमेंट है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, खुलकर बात करेगा और जेडी वैंस से जो ये बात होगी उसमें लेबनान जंग रुकवाने की भी बात होगी और ये बात खुलकर होगी कि इसराइल को लगाम डालें, क्योंकि इसराइल जो है किसी भी सूरत मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। वो हर सूरत इंतशार चाहेगा क्योंकि उसकी बका इसमें है कि वो किसी तरह जंग को बढ़ावा दे और किसी न किसी तरह ईरान पे स्ट्राइक्स जारी रखे ताकि उसको जस्टिफिकेशन का मौका मिल सके, जो कि उसकी अपोजिशन और उसके अवाम उसका गिरेबान पकड़ के नेतन्याहू का पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने कितना नुकसान किया और तुम्हें मिला क्या। ठीक, मुजाहिद जाफरी साहब, आज के जो इंतहाई अहम मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कितना टाइम है? अगर शुरू नहीं हुए तो देर किस चीज़ की है? क्योंकि तमाम तर नज़रें जो हैं वो इस वक्त इन्हीं मुज़ाकरात पर मरकूज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं, अभी कॉर्नर मीटिंग्स जिनको आप कह लें, साइड मीटिंग्स वो हो रही हैं अफ्रीकैन के साथ। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने जो मेज़बान ग्रुप है, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी साहब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, इनके साथ उन्होंने नायब सदर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनके वफ़द से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ईरानी वफ़द से मुलाकात की, दोनों के साथ गुफ्तगू। आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह के मुज़ाकरात करने होते हैं तो उसके लिए थोड़ी मिट्टी को नम करना पड़ता है जी। जब कोई तंदूरची भी आप याद रखिएगा नान लगाता है तो वो तो अपने तंदूर को टाकी गीली मार के उसको सेट टेम्परेचर पे लेकर आता है। बिल्कुल इसी तरह समझें कि प्राइम मिनिस्टर जो डिप्लोमेसी से इसको सेट टेम्परेचर पर लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये याद रखिएगा कि जो नेतन्याहू का करैक्टर है उसको दबाने के लिए, क्योंकि ट्रंप की धमकियां जो आ रही थी उसके अगेंस्ट चाइना ने एक चाल चली है और ऐसी चाल चली है जिसके बाद अब आप देखेंगे कि ट्रंप जो है वो धमकी देने से भी कासर नजर आएंगे और नेतन्याहू की ज़बान भी आपको लुकनत का शिकार नजर आएगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किम जोंग उन को मुलाकात करने के लिए उनके मुल्क पहुंच गए हैं और कहा गया कि उनकी ये शुनीद है कि उनकी जंग में एंट्री का वक्त आ रहा है और उनके पास ऐसे मिसाइल हैं कि वो अमेरिका और नेतन्याहू दोनों के होंठ खुश्क कर देंगे। लेकिन ये लेटर ऑन स्टेज है, उससे पहले शायद मिसाइल सप्लाई होंगे अंडर हैंड ईरान को। जी
بہت شکریہ مجاہد جعفری صاحب، آپ نے تمام تریشوں پر ہم سے بات کری. شہریار خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے تجزیے تبصرے تو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پسند بھی آتے ہیں. ناظرین آج جو ہے وہ انتہائی اہم دن ہے، تاریخ ساز دن ہے، اور بینگ اے پاکستانی میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. آلدو کہ ابھی تک مذاکرات جو ہیں وہ آن دا ٹیبل 1-on-1 نہیں شروع ہوئے ہیں جیسے کہ مجاہد جعفری صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، لیکن جیسے ہی شروع ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں مثبت ہو، کسی نہ کسی نہج پر، کسی نہ کسی پازیٹیو پوائنٹ پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں، دونوں ہی جو ملک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ رجوع کر سکیں، بات چیت کر سکیں، اور عام عوام کے لیے جو ہے، دنیا کے لیے امن کا ایک جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان لے جا سکے. آج کی اس ٹرانسمیشن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. فردر بھی ہم اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.